سب سے پہلے میں ادارہ کی صدر جناب پروفیسر اشتیاق احمد سدلی صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا وہ تشریف لائیں اور حاضرین کرام کا اور مندوبین نظام کا استقبال کریں. جناب پروفیسر اشتیاق احمد سدلی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اور آلہ وصحبہ اجمعین. صاحب صدر ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب اور سمیع اللہ صدیقی صاحب، مولانا جلال الدین انصاری صاحب، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، پروفیسر عبدالرحمان صاحب، ڈاکٹر مسفیان صاحب، مندوبین کرام، حاضرین، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، سب سے پہلے تو میں بارگاہ رب العزت میں ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محض اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنی اس کتاب کی نسبت سے ہماری کسی کوشش اور کسی سعی کے بغیر اس ایسے اسباب و وسائل پیدا کیے ہوئے کہ آج ہم ادارہ نور قرآن کی نئی عمارت میں آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور یہ باسعادت مجلس منعقد کرنے کی توفیق حاصل کرتے ہیں. یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایسے اسباب وسائل پیدا کیے. نہ ہم کو اس کا سلیقہ تھا، نہ عام طور پر ہم لوگ چندے مانگتے ہیں اور نہ اس طرح کی کوششوں کی عادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے حالات پیدا کیے کہ آج ہم اس خوبصورت بلڈنگ کے اندر موجود ہیں. یہ محض اس کا فضل ہے، اسی کتاب سے نسبت کا فضل ہے اور باقی اس میں ہماری کوششوں کی وجہ. کہا جاتا ہے کہ جو شاید حدیث شریف ہے یہ کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. احسان مندی کا جذبہ بنیادی انسانی جوہر ہے. جو کوئی اس کے کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، کوئی اچھا کام کرے، اس کا اعتراف کیا جائے. اس کی ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ایسے تذکروں سے دوسروں کو مہمیز ہوتی ہے کہ ان کو بھی اچھے کام کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. کسی قدر اس عمارت کے سلسلے میں ذکر مسفیان صاحب نے آپ کے سامنے کیا. میں نہایت مختصراً اس سلسلے میں 4 ناموں کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ کہ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس عمارت کی تعمیر میں، ترقی میں، اس کے منصوبہ بندی میں حصہ لیا ہے. میں صرف یہ نام 4 صرف اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ وہ بنیادی فرض جو ایک احسان شناسی کا وہ ادا ہو. اس کے علاوہ اس لیے بھی تاکہ مسابقہ خیرات کا جذبہ پیدا ہو اور دوسروں لوگوں کے اندر بھی خواہش پیدا ہو کہ نیک کاموں میں بغیر کسی کے مدعو کے خود سے حصہ لیں. پہلا نام تو میں معذرت کے ساتھ اپنے بھائی ڈاکٹر عبدالرحیم اصلاحی صاحب کا لوں گا کہ جس زمین پر ہم یہاں موجود ہیں اس وقت، نہ صرف ایک یہ زمین ان کی موقوفہ ہے بلکہ یہ کہ اس کی تعمیر میں بھی انہوں نے اللہ نے ان کو توفیق دی کو حصہ لیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر دے. میں ایک دوسرا نام جو لینا چاہوں گا اور یہاں موجود نہیں ہے، ڈاکٹر خورشید ملک، جن کی توجہ اس بات سلسلے میں بہت رہی، جس سے ہم کو بہت مدد ملی. اللہ تعالیٰ ان کی خیرات کو قبول کرے، ان کو اس کا بہترین اجر دے. تیسرا نام جو میں لینا چاہوں گا وہ میرے عزیز بھائی نسیم احمد خان کا ہے، جو اس ادارے کی منصوبہ بندی سے، اس کی تکمیل سے لے کر آج تک جس تندہی، جس جانفشانی، دلچسپی اور جس تعلق خاطر سے اس میں مصروف رہے ہیں،
اس کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے بھی جو دیکھا ہے بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے مسلسل دوسروں کے کام آنے کی، اداروں کے کام آنے کی، اچھے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق دے، ان کو صحت و عافیت نصیب کرے اور وہ اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اور چوتھا نام جو شاید بہت سے لوگوں کو عجیب لگے، اس لیے کہ یہ جو قوم ہے اس کے سلسلے میں لوگوں کو بڑے عجیب عجیب تجربات ہو چکے ہیں، لیکن میں عارف صاحب کا نام لینا چاہوں گا جو اس ادارے کے کنٹریکٹر ہیں، جنہوں نے اس بلڈنگ کو بنایا ہے۔ وہ عام کنٹریکٹر سے بالکل یکسر مختلف ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے اس بلڈنگ کو بنایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اس کو اپنا کام سمجھ کر کیا ہے، وہ واقعہ ہے کہ اس کا حق وہ رکھتے ہیں، ان کا ذکر کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے۔ ان کے جو اس طرح کے کاموں میں جس طرح سے وہ اس کو اپنا سمجھ کر کے وہ کرتے ہیں، تو اس میں مزید ترقی دے اور ان کے کاروبار میں ترقی دے۔ تو آج ہم محض اللہ کے فضل و کرم سے اور ان بھائیوں کی محنت سے یہاں پر اس کا موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی شبلی باغ کے لوگوں نے اور دوسرے لوگوں نے اس ادارے میں، اس عمارت میں دلچسپی لی ہے، لیکن فردن فردن سب کا نام لینا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو بس ان کے لیے بحثت مضمون یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی نیتوں کے لحاظ سے بہترین اجر دے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے جو انہوں نے کتاب اللہ کی نسبت سے اس ادارے کے لیے کی، اس لیے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی دنیاوی جاہ، کوئی دنیاوی شہرت یا اس طرح کی کوئی چیز اس میں ان کو حاصل ہونے والی نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ میرا نہایت خوشگوار فریضہ ہے کہ میں اپنے مہمانوں کا خیر مقدم کروں، بالخصوص وہ مہمان جو باہر سے چل کر اس سیمینار میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معذرت بھی کروں کہ ہم لوگ جو یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں وہ یونیورسٹی کی سہولیات کے کچھ اس قدر عادی ہو چکے ہیں اور ان کو اس طرح سے وہ سمجھ کر چلتے ہیں کہ وہ ان کو ہمیشہ حاصل ہی رہے گی، کہ جب وہ نہیں ملتی ہیں تو بڑی زحمتیں پڑ جاتی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے 2 سیمینار کیے، یونیورسٹی مہمان خانہ ہم کو دستیاب رہا، وہاں ہمارے مہمان صاف ستھرے ماحول میں ٹھہرے، کھانے پینے کا انتظام سب وہیں تھا، اور اس سے پہلے کے سیمینار بھی یونیورسٹی کی عمارتوں میں ہوئے۔ اللہ نے اپنے فضل کرم سے عمارت ہم کو دے دی جہاں اپنا سیمینار آج کر رہے ہیں، لیکن مہمانوں کے ٹھہرانے کے سلسلے ہم کو بہت زحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یونیورسٹی میں اس وقت خود ایک سیمینار، 1 یا 2 سیمینار ہو رہے ہیں، اور یونیورسٹی نے اس سے معذرت کر دی کہ وہ مہمان خانہ دستیاب نہیں۔ تو اس کے بعد شادیوں کا موسم ہے، دوسرے آس پاس کے مہمان خانوں میں بھی دعوت تھی، چنانچہ جو مہمان خانہ قریب ترین ہم کو دستیاب ہوا وہ ہم نے حاصل کیا۔ ہمیں شدید احساس ہے کہ ہمارے مہمانوں کے رتبے کے مطابق ان کو جو سہولتیں حاصل ہونی چاہیے تو وہاں دستیاب نہیں ہیں، لیکن یہ ہماری شدید مجبوری تھی اور اس پر ہمارا کسی طرح سے قابو نہیں تھا، اور کوئی صورت ہوتی تو اس میں اور زیادہ زحمت کی صورت تھی۔ ہم بے حد معذرت خواہ ہیں اگر ان کو اس سلسلے میں زحمت اٹھانی پڑے اور ان کو دقت کوئی ہو، رہنا وہاں ہے، کھانا یہاں کھانا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری زحمتیں ہیں، کمرے اور دوسری چیزیں اس معیار کی نہیں جس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو ہم بے حد معذرت کے ساتھ ان سے درخواست کریں گے کہ اس کے لیے ہم کو وہ معاف فرمائیں گے، ہمارے قابو سے باہر تھا، یہ صورتحال ہمارے قابو سے باہر تھی اور اس کے سلسلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ایک مرتبہ پھر ان کا استقبال کرتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اتنی دور دراز تشریف لے کر آئے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے وہ مہمان حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں۔ حیدرآباد سے وہ صرف اس سیمینار سے مستفید ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں، اتنا طول طویل سفر کر کے محض کتاب اللہ کی نسبت سے اور اس کے تعلق سے اتنا لمبا سفر کر کے وہ لوگ آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں کے موسم یہاں کے موسم میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے بھی جو دقتیں ہیں وہ سب برداشت کر کے وہ اتنی دور سے یہاں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو، ان کے خدمت کو، ان کے سفر کی زحمتوں کو قبول فرمائے اور اس سے کتاب اللہ کے تعلق کو مزید مضبوط بنائے، اور اس کے لیے ان کو دنیا و آخرت دونوں میں اس کے لیے ان کو سرخرو فرمائے۔ حضرات، ادارہ القرآن کے بارے میں تفصیلی معلومات برادر پروفیسر ظفر اسلام صاحب آپ کو فراہم کریں گے۔ یہ ادارہ سن 1984 میں قائم ہوا تھا، اور اس کے پیچھے بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ حدیث رسول کے مطابق اس امت کا آخر بھی اسی سے
اصلاح پذیر ہوگا، اسی سے درست ہوگا جس سے اس کا اول ہوا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا اول قرآن مجید سے مضبوط تعلق استوار کرنے کی بنیاد پر ہوا تھا۔ قرآن سے ایسا تعلق جس نے زندگیوں کو قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ ہم جانتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ ہم کو بتاتا ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، سوس حدیث شریف کے بقول کہ یہ قرآن جو ہے اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خیال فرمائیں کہ کیسی عجیب و غریب چیز ہے، ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں۔ تو یہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس فانی مخلوق دنیا میں صرف ایک چیز جو اس کی نسبت خود خدا نے عالم کی ہے، جو اس کا کلام ہے، موجود ہے۔ ظاہر اس سے برتر، اس سے بلندر، اس سے زیادہ پرعظمت اس کائنات میں کوئی اور چیز نہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کوئی بازار سے لے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ساتھ جو چھوٹا سا پرچہ طریقہ استعمال کا ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں اور پوری احتیاط کرتے ہیں کہ اگر ذرا سا بے خیالی ہو گئی تو شاید یہ چیز خراب ہو جائے۔ لیکن خداوند عالم نے اس کائنات میں انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نسخہ تجویز کیا ہے، جو ہم سب کو نہایت فراوانی کے ساتھ دستیاب ہے، اس کو ہم اس پر غور نہیں کرتے، اور ہم یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اگر ہم نے اپنے کاروبار حیات کو، اپنی زندگی کو اور اپنے معاشرے کو ان خطوط پر استوار نہیں کیا جن خطوط پر یہ کتاب، اللہ کی آخری کتاب، اللہ کا آخری پیغام، اللہ کا آخری ہدایت نامہ جن خطوط کی نشاندہی کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہم اس انجام کو کسی حد تک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے خود انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس خدائی پیغام، خدائی ہدایت اور کو فراموش کر کے، اس کو پس پش ڈال کر کے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا وسیلہ اختیار کیا ہے، اس کے نتائج جو ہمارے سامنے کیسی بھیانک شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں، وہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل آیا ہے۔ اس میں کچھ بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ یہ احساس تھا کہ جس نے چند لوگوں کو، چند نہایت بے بازار جو علمی لحاظ سے بازار تھے، دنیاوی لحاظ سے بازار تھے، ان کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، قرآن کے پیغام کو، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ نہ صرف ان کا بلکہ پوری امت کا فریضہ ہے۔ اور اس طرح سے دائرہ علوم قرآن کی چند نہایت کمزور ناتواں لوگوں کے ہاتھوں پر بنیاد پڑی۔ آج 25 سال اس ادارے کو پورے ہو چکے ہیں۔ ہماری عام طور پر جو کوششیں رہی ہیں ان کا زیادہ تر تعلق علمی سطح سے رہا ہے۔ گزشتہ دنوں شروع سے بھی احساس تھا، لیکن گزشتہ دنوں میں احساس زیادہ شدید اور قوی ہو گیا کہ علمی قرآن مجید پر علمی کام کرنے کی ضرورت تو مسلسل ہے، ہمیشہ باقی رہے گی، اور واقعہ ہے کہ بہت کچھ ہمارے افراد نے، ان کی نسلوں، مسلسل آنے والی نسلوں نے قرآن مجید پر زبردست علمی لٹریچر چھوڑا ہے، لیکن قرآن جیسی کتاب ہے اور قرآن کی جو ممکنات و مضمرات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ قیامت تک اس پر جو بھی علمی کام ہوتا رہے وہ ناکافی ہے، اور جو کام اب تک ہوا ہے یقیناً بہت کچھ قیمت کے باوجود بھی اس کی حیثیت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس پر بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت باقی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کا احساس اور بہت شدت سے ہوا کہ قرآن علمی انداز میں سمجھنے کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر جو قرآن کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اپنے معاشرے کو ڈھالیں۔ تو یہ جو پریکٹیکل اپلیکیشن قرآن مجید کا ہے، یہ احساس ہوا کہ بہت علمی بحثوں میں یہ عنصر دب جاتا ہے، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہو پاتی جتنی ہونی چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے یہ منصوبہ یہ بنایا گیا کہ ایسی قرآن تعلیمات پر علوم قرآن کے اندر مضامین بھی شائع ہوں، اور میں آپ سب کو یہاں دعوت دیتا ہوں کہ علوم قرآن کے لیے آپ اہل علم جو ہے قرآن کے لیے مضامین لکھیں، اور ایسے مضامین خاص طور پر لکھیں جن کا تعلق زندگی کے روزمرہ کے مسائل سے ہو، انسانیت کو درپیش ان سلگتے ہوئے مسائل سے ہو جن سے وہ کرا رہی ہے، جن سے وہ پریشان ہے،
جن کا حل چاروں طرف ڈھونڈ رہی ہو نہیں کہیں مل رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا حل صرف اور صرف اللہ کی آخری کتاب میں ہے، لیکن ہم دنیا کے سامنے اس کو پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. ہم اس کو دنیا کے سامنے لوگوں تک، وہ لوگ جو پریشان ہیں ان تک ہمیں نسخہ کیمیا کو پہنچا نہیں کیا گیا ہے کہ زندگی کے مسائل جن سے روزمرہ کا انسان کا تعلق ہے، جن سے ہماری زندگی روزانہ میں جو ہمارے روزمرہ زندگی درپیش آتے ہیں، ان سے متعلق موضوعات کا انتخاب کیا جائے. گزشتہ سال جو سیمینار کیا گیا تھا اس کا موضوع تھا کہ عصر حاضر کے مسائل اور قرآن تعلیمات. یہ بہت وسیع موضوع تھا اور اس موضوع کو طے کرتے وقت یہ بات پیش نظر تھی کہ یہ ایک طرح سے گویا ایک تمہیدی سیمینار ہوگا، ایک بحثیت مجموعی، ایک اوور ویو لے لیا جائے کہ انسانی مسائل کی صورتحال کیا ہے اور قرآن مجید سلسلے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے. لیکن پھر الگ الگ موضوعات پر، وہ موضوعات جو بہت ریلیونٹ ہیں، وہ موضوعات جو اس وقت ہمارے لیے سخت مشکل کا باعث بنی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بکھر رہا ہے اور جس سلسلے میں ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اور بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم اس سلسلے میں قرآن تعلیمات سے آگاہ کیا جائے. تو اس سلسلے میں سیمینار کیا جائے. اس سلسلے کی پہلی کڑی اس سال کا سیمینار ہے خاندانی نظام اور قرآن تعلیمات. مختلف اسباب علل کی وجہ سے جن کی تفصیل میں جانے کا نہ موقع ہے نہ وقت، اور جن سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، اہل علم کے سامنے جن کا مجمع بفضل یہاں موجود ہے. ان سب باتوں کی تشریح و تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت جو خاندانی نظام ہے جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اگر خاندانی نظام درست ہو تو معاشرہ درست ہو جائے گا. اگر خاندانی نظام نادرست ہو اور طریق انتشار کا شکار ہو تو ظاہر ہے کہ اس اکائی سے تعمیر ہونے والی جو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خود ابتری اور انتشار کا شکار رہے گا. اس وقت خاندانی نظام کی جو صورتحال ہے اور جس طرح سے وہ مختلف اسباب کی وجہ سے بالکل تہس نہس ہو کر کے رہ گیا ہے اور جس طرح کے شدید بحران اور انتشار کا شکار ہے وہ آپ سب کے سامنے آیا ہے. بچوں کی بہراروی، والدین کی کسب پرسی، خواتین کے مسائل اور یہاں تک کہ وہ چیزیں جن کو ہم دوسروں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ہم گورنمنٹ کی شکایت کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو بالکل ہمارے اختیار میں ہیں، مثلا خواتین کا حصہ، بچیوں کا حصہ ہماری جائیداد میں کیا بنتا ہے، بہنوں بیٹیوں ماؤں کا حصہ ہماری جائیداد میں کیا بنتا ہے. آپ لوگ اپنے معاشرے میں آس پاس ذرا نظر گھما کے دیکھیں کتنے لوگ ہم میں رہ گئے ہیں جو قرآن مجید کے صریح حکم اور جو صریح وعید کا خیال کرتے ہیں جو اس سلسلے میں دی گئی ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دو، بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو جو ان کے حقوق وراثت سے بنتے ہیں، ان کو بنتے ہیں، لیکن ہم خود ان کو نہیں دیتے ہیں اور دوسروں سے شکایت کرنے کی موقع ہے. تو خاندانی نظام اس وقت جس بحران کا شکار ہے، ضرورت اس بات کی تھی نکاح و طلاق کے مسائل جن کے بارے میں کتنی غلط فہمیاں ہیں، کتنی چیزیں کس قدر سہمت ہیں اور کیسے کیسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ہماری نادانی، ہماری بے علمی اور ہمارے اندر دینی شعور کے فقدان کی وجہ سے، مثلا طلاق کے سلسلے میں کیسے کیسے مسائل روز ہوتے رہتے ہیں اور کیسے کیسی ہیلا دنیا ہم لوگ کرتے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ یہ جو سیمینار اس طرح کا جو ہم سلسلے شروع کرنے والے ہیں مسائل کے اوپر، اس میں پہلا سیمینار وہ خاندانی نظام کے اوپر ہو، اس لیے یہی وہ اکائی ہے جس کے اوپر معاشرے کی بنیاد بننی ہے، جس کے اوپر معاشرے کی تاسیس ہونی ہے، جس کے اوپر معاشرے کی تعمیر ہونی ہے. اگر یہ اکائی درست نہیں ہوگی تو پورا معاشرہ انتشار اور فحشاء کا شکار ہو جائے گا. اس لیے ہم نے اس سیمینار کا موضوع یہ رکھا اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو مقالات پڑھے جائیں گے ان پر جو اتفاق واضح ہوں گے، جو سوال و جواب ہوں گے، ان کے جو نتائج نکلیں گے، وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں کسی نہ کسی حد تک ضرور معاون ہوں گے اور کسی نہ کسی حد تک وہ ان صحیح خطوط کی نشاندہی کرنے میں کامیاب ہوں گے جن کے اوپر معاشرے کی تعمیر ہونی چاہیے. میں بےحد ممنون ہوں کہ ہماری درخواست پر اس موضوع سے تعلق کی وجہ سے آپ حضرات مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب امیر جماعت اسلامی ہند کے علمی رتبے اور مرتبے سے واقف ہیں. ان کے تعارف کی چندہ ضرورت نہیں آپ کے سامنے. آپ نے جو وسیع لٹریچر اسلامیات پر تیار کیا ہے اس میں سے اکثر و بیشتر ہم لوگ واقف ہیں. تو اس خاص موضوع سے جو ان کو تعلق ہے، اس پر جو ان کی کتابیں ہیں، اس کی وجہ سے
ہمارا بڑا جی چاہتا تھا کہ وہ اس موقع پر تشریف لائیں اور کلیدی خطبہ اس سیمینار میں وہ دیں. ہمیں بے حد خوشی ہے اور ہم بے حد ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا اور وہ تشریف لے آئے. وہ آپ کے سامنے موجود ہے. انشاءاللہ آپ ان کے خیالات سے مستفید ہوں گے اور آپ خود اندازہ فرما سکیں گے کہ ہمارا انتخاب کس حد تک درست تھا. ہمارے دو مخدومین پروفیسر عبدالحق صاحب اور پروفیسر نیاز اللہ صدیقی صاحب ہمارے اوپر مسلسل کرم فرمائی کرتے رہتے ہیں. ان کا بھی جو علمی رتبہ ان کا جو مرتبہ ہے اس سے آپ واقف ہیں. پروفیسر نیاز اللہ صدیقی صاحب فیصل ایوارڈ یافتہ ہیں اور اس کے وہ تو خیر صرف ایک کہنے کی بات ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ان کے علم کو ان کے فضل کو ایوارڈز کے پیمانے پر نہیں توڑا جا سکتا. اسی طریقے سے ڈاکٹر عبدالحق صاحب کا جو علمی مرتبہ ہے، ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں اپنے بزرگوں کے کہ وہ یہاں تشریف لے آئے. میں کبھی کل ذکر کر رہا تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے کہ جب میں محسوس لا کے مکتب چہارم میں داخلہ لینے کے لیے آیا تو یہ ہمارے بزرگ اسلام پر قیام کر کے واپس آ چکے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ میرے مخدومین ہیں، میرے بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحت اور دراز عمر عنایت فرمائے اور ملت کے بے شمار جو مسائل ہیں اس میں ہم کو ان کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی توفیق دے اور ان کے نگارشات سے، ان کی فکری رہنمائیوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے. بڑی خوشی مجھ کو ہے کہ جو تمام حضرات اس وقت یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ ان سے ہم مستفید ہوں گے. اس سیمینار کے انعقاد کے سلسلے میں جن لوگوں کی کوششوں کا بہت زیادہ دخل رہا ہے ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے اردو میں ارشد صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں. عزیز زبیر عالم صاحب اصلاحی کی بڑی طاقت اس میں شامل رہی ہے. ان کے ساتھ عزیزی سیف اللہ اور عزیزی ابو سعد صاحبان اور دوسرے بھائیوں نے اس سیمینار کی تیاری کے سلسلے میں جس طرح سے تعاون کیا ہے، جس طرح سے دن و رات دلی کی عمارت پر کام کل تک ابھی ہوتا رہا ہے، کل رات تک. تو ظاہر ہے کہ اس میں منتقلی، اس میں تمام چیزوں کا انتظام کرنا اور پھر سیمینار کے لیے سیمینار کو ہم نے جس انداز پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ آپ سے واقف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے یہ مجموعہ تمام سیمینار کے مقالات جو پیش ہونے والے ہیں مجموعی شکل میں پہلے سے تیار ہو چکے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے، پہلے دن سے ہماری کوشش یہ تھی کہ قرآن مجید کے سلسلے میں جو کام کیا جائے وہ معیاری کام کیا جائے. چنانچہ جب ہمارے پاس کوئی بھی وسائل نہیں تھے تو بھی ہم نے علوم قرآن کو پہلے دن سے آفسیٹ پر شائع کرنا شروع کیا. جب کہیں پہ اس کا رواج نہیں تھا تو ہم نے اس کا انگریزی میں ایبسٹریکٹ دینا شروع کیا، جو اب بالکل چاروں طرف تقریباً معمول ہو چکا ہے. تو اسی طرح سے خواہش شدید تھی کہ سیمینار اس طریقے سے ہوں جس طرح دنیا میں اعلیٰ پیمانے کے علمی سیمینار ہوتے ہیں. اگرچہ ابھی ہمارا یہ مزاج نہیں بنا ہے اور ہم کو اس سلسلے میں بڑی زحمت ہوتی ہے. ہمارے جو مندوبین ہیں، جو ہمارے علمی شرکا سیمینار ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی زحمت محسوس کرتے ہیں کہ ان سے یہ کہا جائے کہ وقت کے اندر وہ جواب دیں خط کا اور وقت کے اندر وہ اپنا مقالہ بھیج دیں. کچھ ایکسیپشن کے باوجود صرف چند ایکسیپشن ہے جو واقعی وقت پر ہر چیز کا جواب دیتے ہیں اور وقت پر مقالہ بھیجتے ہیں، ورنہ اس میں ہم کو بار بار یاد دہانی کرنی پڑتی ہے. لیکن بہرحال ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری کوششوں سے کم از کم علوم قرآن ادارہ علوم قرآن میں ایک معیاری سیمینار کی روایت پڑ جائے گی. کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ مقالات ایک جگہ شرکا کو پیش کیے جائیں گے. شرکائے سیمینار کو سامعین کے جو مقالہ پڑھا جائے گا وہ ان کی خدمت میں اس کی کاپیاں پیش کی جائیں گی تاکہ اس وقت اس کو دیکھ سکیں اور بعد میں اپنے ساتھ لے جا سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں. جب وہ چھپے گا تب چھپے گا اور انشاءاللہ جلد چھپے گا. لیکن یہ ہے کہ تو اس سلسلے میں بھی بہرحال زحمتیں پیش آتی ہیں اور ان زحمتوں میں یہ بڑی زحمت ہوتی ہے کہ مقالات اگر دیر میں موصول ہوتے ہیں تو آخری وقت تک ان کی کمپوزیشن کا، ان کی زیراکسنگ کا تمام کام چلتے رہتے ہیں. ان تمام سلسلوں میں جن عزیزوں نے، جن بھائیوں نے، اور خاص طور پر شبلی باغ جہاں پر ادارہ قائم ہے، اس ادارے کا جو فکری نسب نامہ ہے وہ مولانا فرائی سے ملتا ہے. ظاہر آپ سب لوگوں کا اندازہ ہے مولانا فرائی شاگرد تھے مولانا شبلی کے اور ان کے بھائی تھے، ان کے ماموں کے بیٹے تھے. تو
اس طرح سے شبلی باغ میں دارالمقام میں خود اپنی ایک مانوی مشابہت ہے. تو شبلی باغ کے لوگوں نے جس طرح سے ہر قدم پر مدد پر کرتے ہیں اور جس طرح سے کوئی جب ضرورت پڑتی ہے تو چل کے آتے ہیں اور ہاتھ بٹاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اس کا بہترین اجر دے. اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس عمارت کے بننے میں, ادارہ کے روزمرہ کے معاملات میں, اور میں اپنے آفس کے جو سیکرٹری ہیں حبیب صاحب, ان کا ذکر بھول گیا تھا, تو ان تمام لوگوں کو ان کا اس کا بہترین اجر دے اور ہم کو قرآن مجید سے براہ راست تعلق استوار کرنے کی توفیق دے, قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے, اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق قرآن مجید پر عمل بھی کریں اور دوسروں تک ان تعلیمات کو پہنچائیں بھی, اور اس میں بیش ہم کو اس کی توفیق نصیب ہو. اور اللہ تعالیٰ ان چھوٹی موٹی نہایت حقیر نہایت کمزور ان کوششوں کو جو اسی کتاب کی نسبت سے کی جا رہی ہیں, اس کی کتاب اس سے بہت اعلیٰ ورفہ ہے, ایسی کوششیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں, لیکن نہایت حقیر نہایت بے مایا نہایت کمزور اور ناکمال کوششیں جو اسی کتاب کی نسبت سے کی جا رہی ہیں, اس کے فضل سے کچھ بعید نہیں ان کو قبول فرما لے, اور ہم سب کے لیے جو یہاں موجود ہیں اور سب جو دینوں تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نجات و خیری کا ذریعہ بنائے. ان الفاظ کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں تاکہ سیمینار کا رائے آگے بڑھ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.